ایک دور تھا آصف علی زرداری کا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی، ماردار، لوٹ کسوٹ عام تھی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ مہنگائی تو عروج پہ تھی ہی، ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ کی جانیں جو تھی وہ بھی محفوظ نہیں تھی۔ ہر روز ہم خبروں میں سنتے تھے کہ کہیں پہ دھماکہ ہوا اور اتنے افراد شہید ہو گئے، کہیں پہ دھماکہ ہوا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ ساری خبریں ہمارے لیے روٹین کی خبریں تھیں، اور جس دن ہمیں یہ خبر نہ ملے تو اس دن ہم سوچتے تھے کہ یہ ہم دنیا سے باخبر نہیں، ہم پاکستان کے حالات سے باخبر نہیں، اس لیے ہمیں خبر نہیں ملی، ورنہ دھماکہ تو ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ یہ روٹین کیسز تھے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کا بدترین دور ختم ہوا، اور پھر میاں محمد نواز شریف کا دور آیا، جن پہ کرپشن کے چارجز لگے، جن پہ کیسز چلے، اور وہ اس ملک سے بھاگ گئے۔ مگر اس سارے معاملے کے دوران جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان آرمی کی طرف سے آپریشن رد الفساد اور ضرب عصب پہلے شروع کیا گیا، اس کے بعد رد الفساد۔ ضرب عصب جب شروع کیا گیا تو دہشت گردی تب بھی عروج پہ تھی، مگر پھر پاکستان آرمی نے دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کیا، اور پاکستان کے مختلف کونوں سے دہشت گرد جو تھے انہیں نکالا گیا، اور تحریک طالبان نے پاکستان کو کمزور ترین بنایا گیا۔ وہ 9-0 کراچی میں جس کی طرف کوئی جانتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، جہاں پر سر عام دن کو گولیاں چلائی جاتی تھی، اس کا زور توڑا گیا اور ملک میں ایک سازگار ماحول پیدا کیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد اس سارے معاملات میں سیاسی گورنمنٹس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی کسی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی سیاسی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، پولیٹیکل ایلیٹ جو ہوتی ہے، اس کا اہم رول ہوتا ہے قانون سازی میں، منصوبہ بندی میں۔ یہ سارے معاملات ان کے انڈر آتے ہیں، اور یہ سب وہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں امن نہیں ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا لازماً کردار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا دور آیا، کہانیاں ہم نے سنی، اور ہمیں لگا کہ واقعتاً یہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے گا، یہ یورپ بن جائے گا، اور ہم بھی ایک خوشحال اور پرسکون پرتعیش زندگی گزاریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ مہنگائی زرداری دور سے بھی اوپر گئی، اور جو باقی معاملات تھے وہ بھی بڑھ گئے، مگر ایک چیز بچتی تھی، وہ دہشت گردی تھی۔ مگر گزشتہ کچھ ماہ سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ آئی جی پی روڈ پہ 2 پولیس اہلکاران کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، اور جو گولیاں مارنے والے تھے وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سعود احمد نامی ایک پولیس کا اہلکار تھا، کانسٹیبل تھا، اسے تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں بھی مارا گیا، اور اس کے بھی جو ملزمان تھے وہ بھاگ گئے۔ پھر ہوا یوں کہ 17 تاریخ کو تیسرا جو حملہ ہوا پولیس پہ، اس کے علاوہ پولیس نے انکاؤنٹر بہت سے کیے ہوں گے، پولیس مقابلے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہے، مگر یہ جو 3 حملے تھے براہ راست جو اسلام آباد پولیس پہ ہوئے، تیسرا حملہ جو تھا وہ 17 تاریخ کو شام کو ہوا G8 میں۔ G8 ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور شہر کا مرکز مانا جاتا ہے، اور G8 میں دہشت گردوں نے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، پولیس کے ناکہ لگا ہوا تھا وہاں پہ، پولیس اہلکاران پہ فائرنگ کھول دیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار وہاں پہ بھی شہید ہو گیا، جبکہ دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں پولیس نے مار دیا۔ یہ 3 بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، یہ وفاقی دارالحکومت میں ہوئے ہیں، جس کو ہم پاکستان کا سب سے سیکیور ترین مانتے ہیں۔ ایک ایریا ایسا ہے، ایک علاقہ ایسا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ، تو یہ ایک سیکیور ہے۔ مگر جہاں تک بات کی جاتی ہے لاہور اور کراچی کی، تو لاہور میں آج انارکلی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک بم دھماکہ ہوا۔ موٹر سائیکل میں ایک بم پلانٹڈ تھا، وہ پھٹا، اور اس کے نتیجے میں 27 افراد جو تھے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ 9 افراد بتایا جا رہا ہے کہ شدید زخمی ہیں، اور وہ تشویشناک حالت میں اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوا جا سکتا ہے، اللہ کرے ان کی وہ بچ جائے۔ مگر اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھا چکی ہے، اور پوری طرح سے اٹھا چکی ہے۔ اسلام آباد والے واقعے میں، آخری واقعے میں، اس کا تحریک طالبان پاکستان کا جو گروپ ہے خراسان، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ڈیفینیٹلی اب تحریک طالبان پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے،
اور وہ سر کیوں نہ اٹھائے، اس کا حق بنتا ہے. جب پولیٹیکل ایلیٹ اپنے نشو میں، اپنی یشو میں مگن ہے، جب جن کی دفاع پہ ذمہ داری ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر دہشت گردوں نے اور آگے پیچھے سے جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں انہوں نے تو سر اٹھانا ہے. تو وہ سر اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. اس وقت جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. وہ کبھی اپنے منسٹرز چینج کرتے ہیں، کبھی وہ قلمدان تبدیل کرتے ہیں، اور کبھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام لایا جائے گا. جو بندہ پارلیمانی نظام میں، جو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بحیثیت وزیر اعظم ملک میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا، اس سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ بحیثیت صدر اور صدارتی نظام انٹروڈیوس کروا کے، ایک انقلاب لا کے وہ پھر ملک میں بہتری کرے گا. یہ بالکل ہی آؤٹ آف وے جا کے سوچا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی جو اس وقت دہشت گردی، مہنگائی اور غربت کی شکل میں جو اس وقت قیمت چکا رہا ہے اس گورنمنٹ کی، وہ پاکستان کو آگے مستقبل میں بھی چکانا پڑے گی. اگر اسی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی توقعات ہیں، تو اس گورنمنٹ سے کی طرف سے مجھے بھی کچھ توقعات ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ دہشت گردی کے جو حملے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے، ملک کو ایک دفعہ پھر بڑی تباہی سے بچایا جائے. کیونکہ یہ صرف شروعات ہے، اور اس بیڈ گورننس کی گورنمنٹ میں یہ شروعات ہو چکی ہے دہشت گردی کی. اگر اس کو یہیں پہ کاؤنٹر نہ کیا گیا، کیونکہ جتنے بھی اہلکار اس سارے معاملے میں شہید ہوئے ہیں، یا جو لوگ دھماکے میں شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، وہ تو انڈیویجولز ہیں. یہ اسٹیٹ لیول پہ تھریٹ ہے اس وقت پاکستان کو، اور یہ تھریٹ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے آج نہیں بلکہ 1 سال پہلے سے شروع ہو چکی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس سے ملکی دفاعی ادارے، انٹیلیجنس سب واقف بھی ہوں گے، اور کسی نہ کسی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہوگا. مگر جب تک پولیٹیکل ایلیٹ، جن کے ہاتھ میں فیصلوں کی طاقت ہوتی ہے، جب تک وہ اس پہ بولتے نہیں یا اس پہ اپنا ریئیکشن نہیں دکھاتے، تب تک کچھ بھی کہنا ناگزیر ہے. اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.